رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اولاد پر ماں باپ کے حقوق۔ والدین کی خدمت سب سے بڑا جہاد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی کہ میں جہاد کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی۔ تو ارشاد ہوا ان کی خدمت سے بڑھ کر تیرے لیے کوئی جہاد نہیں۔ آدمی کو لازم ہے کہ ماں باپ کا مقام مرتبہ پہچانے اور ان کا حق ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات و انجیل، زبور، قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں تاکید فرمائی ہے، تمام پیغمبروں کو وحی فرمائی کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں اور ان کی ناخوشی کو اپنی ناخوشی قرار دیں۔ قرآن پاک کی تین آیتیں کتنی؟ 3 آیتیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی 3 آیتیں 2 حکموں پر شامل ہوئی ہیں، جن میں سے کسی ایک حکم پر عمل کرنا فائدہ نہیں ہے جب تک کہ دوسرے حکم پر بھی عمل نہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنز الایمان، یعنی نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ جو شخص نماز کا پابند ہو مگر مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ کنز الایمان، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، کیونکہ چنانچہ جو شخص اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی کہ اس کی اطاعت کا منکر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کبھی قبول نہیں فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنز الایمان، یعنی اللہ کا اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی شکر گزاری قبول نہیں ہے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ ماں باپ اگر اولاد سے ناخوش مر جائیں تو ان کے مرنے کے بعد اولاد ان کو کس طرح خوش کر سکتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ اولاد 3 طرح سے انہیں خوش کر سکتی ہے۔ کتنے 3 طرح سے خوش کر سکتی ہے۔ مدینہ 1، یہ کہ اولاد اپنی ذات سے نیک اور صالح ہو۔ مدینہ 1، کیونکہ ماں باپ کے نزدیک اس سے زیادہ خوشی کی بات کوئی نہیں کہ اس کی اولاد نیک ہو۔ کیا ہو؟ نیک ہو۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کے لیے استغفار دعائے خیر کرتا رہے، ان کے نام سے صدقہ بھی ادا کرے اور خیرات بھی دیتا رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اولاد پر ماں باپ کے حقوق 10 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 10۔ ماں باپ کو جب کھانا کھانے کی حاجت پڑے تو ان کے کھانے کا انتظام کرے، ان کو کپڑے کی ضرورت ہو تو انہیں وسائل کے مطابق ان کے لیے کپڑا فراہم کرے، جب ان کو کوئی خدمت لینے کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت میں لبیک حاضر ہو جائے۔ ماں باپ جب بلائیں تو فوراً
حاضر ہوں، لبئی میں حاضر ہوں، لبئی امی حضور میں حاضر ہوں۔ جب کسی بات کا حکم دیں تو ان کا حکم بچا لائے، بشر تاکہ کسی گناہ کا حکم نہ ہو۔ ماں باپ کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، کبھی سخت کلمہ زبان پر نہ لائے۔ کیا؟ سخت کلمہ زبان پر نہیں لائے۔ ماں باپ کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارا جائے۔ اگر باپ کے ساتھ کہیں چلنے کا اتفاق ہو تو ادب سے اس کے پیچھے چلے۔ جو بات اپنے لیے پسند کرے وہی ماں باپ کے لیے پسند کرے، اور جو بات اپنے آپ کو ناگوار ناپسند ہونا اسے ان کے لیے اولاد ناپسند کرے۔ کیوں؟ کہ میرے ماں باپ کو یہ پسند رہی تو وہ ناپسند کرے جو ماں باپ نے ناپسند کی۔ جس طرح اللہ سے اپنے لیے دعا خیر کرتا ہے یا کرتی ہے تو ماں باپ کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے، روایت کے ایک بار حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ خانہ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ آپ نے شخص کو دیکھا کہ کاندھے پر ایک زنبل ڈالے ہوئے طواف میں مشغول ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا، اے شخص یہ زنبل اٹھا کر رکھ دے۔ اس نے جواب دیا، یا حضرت اس زنبل میں میرے ضعیف والد ہیں، والدہ ہیں، جس نے میں نے اس کو اس طرح زنبل میں بٹھا کر اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر ملک شام کے آخری سرحد سے یہاں لا کر حج کروایا ہے۔ اسی طرح سے خانہ کعبے کا طواف کیا اور تمام ارکان حج ادا کیے، اور اسی طرح میں نے ان کو 7 بار حج کروایا ہے اور کروا چکا ہوں۔ آپ بتلائیں کہ میں نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص اگر تو اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پر اٹھا کر دنیا کے آخری کنارے سے لا کر 70 بار بھی 70 مرتبہ بھی حج کرائے تو ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے پیٹ میں تو نے اپنی ایک بار جنبش کرنے، ہلنے چلنے کا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہشت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بہشت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک صحابی جن کا نام حارث تھا بیمار ہوئے، نزا کی حالت ان پر طائری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں کلمہ شہادت کی تلقین فرمائی۔ انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے جواب دیا، عرض کیا کہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے جواب اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے، یا رسول اللہ میرے سامنے آگ کا پہاڑ ہے۔ جب میں کلمہ زبان پر لاتا ہوں یا لاتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہتی ہوں تو وحشت سے میری زبان بند ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم سے کون سا ایسا عمل ہوا، سرزرد ہوا ہے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اپنی ماں سے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے، میں نے
اپنی ماں سے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ماں کو بلوایا اور فرمایا اپنے بیٹے کا قصور معاف کر دو ورنہ اس کی روح کو دوزخ کے فرشتے لے جائیں گے۔ ماں نے معافی دینے سے انکار کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا دعا کرو کہ تمہارے بیٹے کی زبان سے کلمہ شہادت جاری ہو جائے۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کے بعد فرماتا ہے کہ آپ میری جناب میں تمام مخلوق سے افضل ہے۔ مجھے اپنی عزت جلال کی قسم میں حارث سے ہرگز راضی نہیں ہوں گا جب تک اس کی ماں اس کی خطا معاف نہ کر دے۔ یہ شادی باری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ماں سے سفارش کی، حتیٰ کہ وہ اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ فوراً جاری ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عظمتاں کی سناوا ماں دیا، تار دندیاں نے دعاوا ماں دیا، تو مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیا ساوانا، ماں میں ہون نہیں ہو پے کے ہونا، پے کے ہوں دے ماں پیو نال، تیرے وانگو متھا چم چم ماں کسی بھی گل نال لایا نہیں، تو نہیں رہی تے ہون تیرے کردہ بننا کدے پروڑا، راہیوں کر چھٹ گیا میں تھوں آؤں دساں بڑے چاہوانا، ماں میں ہون نہیں ہو پے کے ہونا، پے کے ہوں دے ماں پیو نال۔ میٹھی اسلام میں نے کسی شاعر نے یہ بھی کہا، میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت ماں دی، جس نے کعبہ تکنا ہووے ویکھ لے صورت ماں دی، اے ہو دعا میری یا میرے مولا نہ مرن کدے بھی ماں، ماں دے پیراں تھلے جنت ماں ٹھڈیاں چھاواں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بہنیں، ہمارا رب خالق ہے، ماں ہمیں اتنا پیار دیتی ہے، مارتی ہے مارنے نہیں دیتی، لیکن میرا رب وہ کائنات کا بادشاہ ہے جس نے ہمیں خلق کیا۔ آپ خود سوچیں جس نے ہمیں خلق کیا تو وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرا اللہ عز و جل وہ خدا ہے کہ ایک گندے پانی کے قطرے پر اللہ جس کو جیسی شکل چاہتا ہے دیتا چلا جاتا ہے۔ ایک کو عورت بناتا ہے، ایک کو مرد بناتا ہے، ایک کو عربی بناتا ہے، ایک کو عجمی بناتا ہے، ایک کو خوبصورت بناتا ہے، ایک کو بدصورت بناتا ہے۔ قربان جائے آقا کی ذات اللہ کی عظمتوں پر، اور ایک کو بدصورت بناتا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ذاتی فیصلے ہیں جو وہ آسمانوں پر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے صرف ہمیں ہی بنایا، مچھر بھی وہی بنا رہا ہے، مکھی بھی وہی بنا رہا ہے، پتنگا بھی وہی اڑا رہا ہے، عقاب بھی وہی اڑا رہا ہے، چونٹی کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے، جبریل علیہ السلام کو بھی وہی حرکت دے رہا ہے۔ ایک ڈھیلے کا بھی اللہ خالق ہے اور ہمالیہ کے پہاڑ کا بھی اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ذرے کا بھی اللہ خالق ہے، صحرائے اعظم کا بھی
اللہ ہی خالق ہے، زمین کے ایک حصے کا بھی اللہ خالق ہے، 7 زمینوں کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔